ہمارا جو اصل سلسلہ ہے وہ چشتیہ صابریہ ہے، حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے خلفاء ہیں، اور بھی خلفاء ہیں، ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ صابر کلیری سے سلسلہ ہمارا مشائخ کا آتا ہے، تو اصل مرکز ہمارا یہ پاک پتنی ہے۔ ان کے شیخ تھے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے حضرت معین الدین چشتی، جن کے نام سے ہم چشتی کہلاتے ہیں۔ اصل وہ چشت سے آئے تھے، تو وہ چشتی معین الدین چشتی، چشت بھی جگہ کا نام ہے، یہ وہاں سے۔ اور حضرت نے لکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے مشائخ سلسلوں پر بحث کرتے ہوئے ایک جگہ پر لکھا ہے حضرت نے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جو سلسلے پھیلائے وہ وہاں کی ضرورت تھی، تو پھر فرمایا کہ جو نقش بندی سلسلے سب سے زیادہ ترکستان میں، اور ترکستان کے جو لوگ ہیں ان میں قوت شہوانیہ بہت ہوتی ہے، گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں لوگ، تو چار چار شادی سے نیچے کوئی نہیں ملے گا باتوں میں، تو ان کی اس کو توڑنے کے لیے شہوت کو یہ ٹھنڈا سلسلہ رکھا ہے۔ یہ نقش بندی سلسلہ ٹھنڈا سلسلہ ہے، اس میں ٹھنڈ پیدا کرتا ہے، نہیں یہ ٹھنڈا سلسلہ ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو جاتی ہے، شہوت ٹوٹتی ہے اس سے۔ اور ہم ہندوستان کے لوگ چونکہ مرچ کھاتے ہیں، اور مرچ کھانے والے کمزور ہوتے ہیں جسمانی طور پر، عقل تیز ہوتی، جسم کمزور ہوتا ہے مرچ کھانے والوں کا۔ ہمیں کام کرانے کے لیے جوش دلانے کی ضرورت ہے، تو چشتی سلسلے میں جوش ہے، اور جوش جب دلایا جائے تو کمزور بندہ بھی پہاڑ سے ٹکرا جائے، فرمایا اس لیے ہمارے لیے رکھا، اور عربوں میں قادری سلسلہ رکھا اور سہروردی سلسلے رکھے، لیکن اصل سلسلہ ہمارے بر صغیر کا وہ چشتی سلسلہ ہے، اصل سلسلہ ہے۔ حصے میں یہ علاقہ ہے، یہ علاقہ ہے ہمارا، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، اور کمزور کو جوش، اس لیے اس میں ذکر میں بھی جوش ہوتا ہے، شیخ کے بیان میں بھی جوش ہوتا ہے، کہ بندہ کہتا ہے بس اب آگ لگا دو۔ وہ ذکر کرواتے تھے مہار شریف سے، خیر فرید 4 کو ہے، جیسے میں نے سنا صحیح طرح نہیں پتا، آپ کو بہتر پتا ہوگا کتنے کلو میٹر بنتے ہیں، وہاں تک ذکر کی آواز چلتی اسی طرح ذکر بالجاہر اسی وجہ سے، نقش بندیوں کا ذکر بالجاہر نے سری ذکر ہے، اس میں جاہری ذکر ہے، کیونکہ جاہر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونچی آواز میں قرات کر رہے تھے، فرمایا، اور فرمایا اونچی قرات کیوں کرتا ہے؟ کہا کہ حضرت میں جو ہے نا جی وہ شیطان کو بھی بگا رہا تھا اور نیند بھی اڑا رہا تھا اور سوتوں کو بھی جگا رہا تھا، اس لیے ذکر بالجاہر میں یہ ہے، اور وہ سری، اس لیے نقش بندی جو سلسلہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے وہ بالکل مخفی قرات کرتے تھے، پڑھ لے حضرت نے مرتب کیا ہے، مولانا مفتی صاحب نے ایسا بن کے نہیں آیا ابھی ہے، ہاں، تو یہ تو حدیث کی سند ہے میری، تو وہ سلسلوں کی سند بھی بنائی، تو وہ سیدنا صدیق اکبر سے جاتا ہے، اور یہ جو ہے علی کرم اللہ وجہ، علی کرم جو تو چونکہ شجاع تھے، اور شجاع آدمی تو للکار کر تلوار نکالتا ہے، یہ عجیب ہے، اس لیے ہمارے جو سلسلہ ہے اصل چشتی سلسلہ ہے، اس میں پھر چشت میں پھر ان میں نقش بند جو یہ ہے سلسلہ نظامی، یہ شاہی سلسلہ ہے، اور یہ جو صابری یہ درویشی سلسلہ ہے، وہ درویش تھے، اور یہ ذرا یہاں 70 کھانے بنتے تھے، ارمان میری درویشی تھی، اس لیے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی پاک پتن شریف سے گیا ہندوستان، تو پہلے صابر وہ کلیر شریف چلا گیا، تو شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حضرت کے رہتے تھے، حضرت نے بھیجے تھے، اور وہ ایک خاص وجہ کی وجہ سے پورا شہر جو نا اجڑ گیا تھا، تھوڑی توہین کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہر شہر بس وہ جلال طاری ہو گیا ان پر، حال طاری ہوا تو سارا اجڑ گیا، وبا ہو جاتی تھی، جو بھی رہتا تو مر جاتے تھے لوگ، وہاں گئے تو حضرت جو نا اکثر استغراق میں ہوتے تھے، استغراق، اور یہ میں نے استغراق خود اپنے شیخ کر بھی دیکھا، پہلے تو سنا تھا بزرگوں کا، میں نے خود دیکھا
शेख पर इस्तगराक का जी। तो इस्तगराक के आलम में पता नहीं वो कहाँ से कहाँ होते, तो इस्तगराक लेकिन बाद नमाज के टाइम होश में आते थे, नमाज पढ़ते थे, शमसुद्दीन तुर्क नमाज पढ़ाते थे, वज़ू कराते। तो इस्तगराक के आलम में थे, तो उन्होंने कहा कि सलाम, कहा कि हज़रत फरीदुद्दीन बाबा जी ने सलाम भिजवाया। तो हमने वालेकुम सलाम। उस आदमी से पूछा उनका क्या हाल है, से पूछा। फिर और ये कहा शमसुद्दीन तुर्क को, भाई वो जो हम सब्जी बनाते हैं उनमें नमक वगैरह डाल देना, मेहमान आया है। वो आगे लग दे, खैर उसने खा ली। वो तो यहाँ तो लंगर चलते थे, यहाँ पर भी। खैर फिर वो गया दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ, तो वहाँ तो 70 खाने रोजाना होते थे। वो वापस आया, वापस आकर उन्होंने कहा कि हजरत जी उधर तो बहुत ही दरवेशी है और इधर जो ना तो माशाल्लाह। अब बाबा जी ने जो बात पूछी वो है, उन्होंने कहा यार साबर कलेरी, वो साबर ने मेरे बारे में कुछ पूछा? ये पूछा। उन्होंने कहा जी जी पूछा। अब पूछा था कि बाबा जी का क्या हाल है, ये कहा उन्होंने। तो हजरत पर हाल तारी हो गया, हाल तारी हो गया और अजीब हालत होगी हजरत की। हजरत ऐसी कौन सी बात सुनने में आई? कहा कि वो जिस मकाम पर है वहाँ किसी का गुजर नहीं है, लेकिन मुझे याद रखा है, मुझे याद रखा है। और आपने जो बात कही इस पर मैं खुद शाहिद हूँ। एक बात है ना, किबला आलम के उर्स मुबारक पे हाजिर थे, तो एक हमारे अजीज साबरी सिलसिले से, ये तो चिश्ती निज़ामी है, तो सुबह नाश्ते में सबके लिए बकरे की कलेजी, साथ पराठे, और ये अभी हम नाश्ता कर रहे थे कि दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो गई। तो इसी तरह यानी कि ये सिलसिला खाने पीने का, तो मेरे अजीज कहने लगे मजाक में कि अपन तो खावन पीवन दवा काम में कोई नहीं, और इस सिलसिले ਦੇ ਸਾਬਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ